بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات کے آخری ایام کا تذکرہ جب بھی کیا جاتا ہے تو دل و دماغ لرز اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ افسوسناک لمحات تھے کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین اپنی امت کے لیے آخری نصیحتیں اور وصیتیں فرما رہے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ امت کے کچھ افراد نے بغاوت کی اور نہ صرف ان وصیتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا بلکہ ایک ایسا رخ اختیار کیا جسے تاریخ نے رضیہ یوم الخمیس یعنی جمعرات کا عظیم سانحہ اور واقعہ کرتاس کے نام سے محفوظ کر دیا۔ شیعہ اور سنی دونوں کتب حدیث و تاریخ اس حقیقت پر متفق ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مرض وفات کے وقت آخری دنوں میں بار بار اس بات پر زور دیتے رہے کہ میری امت کو اختلاف اور گمراہی سے بچانے کے لیے مجھے کاغذ و قلم لا کر دیا جائے تاکہ میں ایک ایسی تحریری وصیت کو لکھ جاؤں کہ جس کے بعد میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پائے گی۔ اس کو صحیح بخاری نے نقل کیا، صحیح مسلم نے، مسند احمد طبرہ، ابن سعد کی طبقات اور دوسری اہم سنی کتب کے ساتھ ساتھ شیعہ کتب جیسے الکافی الارشاد، احتجاج طبرسی، امالی صندوق اور جار بحار الانوار میں سب سے اہم ترین یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس موقع پر موجود تھے بعد میں اکثر اس منظر کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے اور کہا کرتے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یعنی جمعرات کا دن اور کیا ہی سخت دن تھا وہ جمعرات کا دن۔ پھر گریہ کرتے اور بار بار گریہ کرتے اور یہ کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا بھی تو ایک تحریر لکھ دیں، مگر لوگوں نے افسوس اس کا انکار کر دیا۔ منظر یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت شدت سے خراب تھی، بخار کی تپش بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور جسم اطہر پر بیماری کا اثر نمایاں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ امت کو وہ تحریر لکھ کر دوں جس سے میری امت ہمیشہ کے لیے محفوظ اور ہدایت یافتہ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ یہ جملہ ایسا تھا جو سننے والوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو آخری لمحات میں نجات کا ایک ایسا نسخہ عطا کرنا چاہتے تھے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور بعض اصحاب نے چاہا کہ فوراً کلم و دوات حاصل کی جائے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وصیت کو لکھ جائیں، لیکن افسوس کہ کچھ ایسے بھی بیٹھے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا، نعوذ باللہ، کہ یہ شخص ہذیان کہہ رہا ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب کافی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں شور برپا کر دیا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ فوراً قلم و کاغذ دیا جائے اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کسی تحریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہو گیا۔ یہ شور اور اختلافات اس حد تک بڑھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت رنج ہوا اور آپ بہت غمگین ہوئے، جس پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ و قلم نہیں دیا گیا اور وہ تحریر جو امت کی نجات کی ضمانت نہ بن سکی تھی، امت اس سے محروم رہ گئی۔ شیعہ مارکس میں بھی یہ وضاحت ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس تحریر میں اپنے بعد کے خلیفہ اور وصی کا واضح طور پر تحریری صورت میں اعلان کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی شک اور اختلافات باقی نہ رہیں۔
وہی مضمون تھا جو آپ نے پہلے غدیر خم کے دن لاکھوں مسلمانوں کے مجمع میں بیان کیا گیا تھا، یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ چونکہ تحریری شکل میں یہ وصیت تاریخ کے لیے ناقابل انکار سند بن جاتی، اس لیے بعض افراد نے اس موقع پر رکاوٹ ڈال کر یہ موقع ضائع کر دیا۔ شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عمل جان بوجھ کر کیا گیا تاکہ خلافت کا معاملہ واضح طور پر مولا علی علیہ السلام کے حق میں ثبت نہ ہو جائے اور بعد میں لوگوں کو سیاسی طور پر دوسری راہوں پر لے جایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ اہل تشیع کے نزدیک ایک عظیم سانحہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صریح گستاخی کے مترادف مانا جاتا ہے۔ ابن عباس اس منظر کو یاد کر کے اکثر گریا کرتے تھے اور فرماتے تھے جمعرات کا دن، اور کیا ہی سخت دن تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ایک وصیت لکھ کر جائیں مگر جھگڑا بھرپا ہو گیا۔ بعض روایات میں ہیں کہ ابن عباس اپنے چہرے پر خاک ڈال کر رویا کرتے اور کہتے کہ صد افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں بھی تنہا چھوڑ دیا گیا اور ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ ابن عباس کا غم صرف ان کا ذاتی غم نہ تھا بلکہ امت کے مستقبل کا غم تھا۔ اگر وہ وصیت لکھ دی جاتی تو امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتی، امت ہدایت پا جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں تنہا چھوڑ دیا اور ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ ابن عباس کا غم صرف ان کا ذاتی غم نہیں تھا بلکہ امت کے مستقبل کا غم تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ وصیت لکھ دی جاتی تو امت میں کبھی کوئی گمراہی، کبھی اختلاف نہیں ہوتا اور قیامت تک مسلمانوں کے درمیان ہدایت کی راہ کھلی رہتی۔ شیعہ کتب میں اس واقعے کو نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ شیخ مفید کی الارشاد اور علامہ مجلسی کی بحار الانوار میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنے بعد امام علی علیہ السلام کو خلیفہ اور وصی نامزد کرنے کی وصیت کو تحریری طور پر لکھ کر دیں، لیکن بعض منافقین اور دنیا پرست افراد نے اس میں رکاوٹ ڈال دی۔ اعمال صدوق اور احتجاج طبرسی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام اس بات کے گواہ تھے کہ رسول اللہ بار بار امت کو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے مگر دوسروں نے جان بوجھ کر شور شرابہ کر کے آپ کی آواز کو دبانے کی وہی کوشش کرتی۔ اسی لیے اہل تشیع اس واقعے کو امت کی سب سے بڑی محرومی کہتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اطہر سے نہیں بلکہ تحریری صورت میں اپنا حکم صادر کرنا چاہتے تھے، لیکن امت نے اپنے ہاتھوں سے اس موقع کو کھو دیا۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خواہش کے باوجود بعض لوگوں نے اپنی سیاسی سوچ اور دنیاوی منصوبوں کے باعث مخالفت کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت صدیوں تک افتراق اور اختلافات میں مبتلا ہو گئی۔ اگر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ و قلم دے دیا جاتا تو آپ اپنی وصیت لکھ کر جاتے تو کربلا جیسا سانحہ امت میں خلافت پر جھگڑے، فرقہ واریت اور خون ریزی کبھی پیدا نہ ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ علماء ہر دور میں اس واقعے کو یاد کر کے امت کو یہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ اصل ہدایت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی میں موجود ہے، اور جو بھی ان دونوں کو چھوڑے گا وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج بھی تاریخ کی روشنی میں موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اطرت اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، اور یہی وہ جملہ ہے جو دراصل واقعہ کرتاز کی اصل حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ امت کو قلم و کاغذ پر وہی حقیقت لکھ کر دی جائے تاکہ کل کو اس کا کوئی انکار نہ کر سکے، مگر تاریخ نے گواہی دی کہ امت نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نجات کا دروازہ خود بند کر دیا۔